الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محرم الحرام کی آمد ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کی حرمت اسلام سے پہلے کی ہے، اور مشرکین عرب بھی محرم الحرام کی قدر کرتے تھے اور اس کی تکریم کرتے تھے اور اس کی حرمت کا خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ محرم الحرام جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے محرم الحرام کو بہت پہلے سے ہی عظمت والا مہینہ بنایا۔ محرم الحرام کے آتے محرم الحرام کی آمد جو ہے یہ اس بات کا ہمیں سبق دیتی ہے کہ محرم الحرام سبق کا مہینہ ہے، شہادتوں کا مہینہ ہے، اور محرم الحرام عظمت کا مہینہ ہے، فضیلت کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام میں بہت سے لوگوں کے یہاں بہت سے شکوک و شبہات اور رسمیں اور عجیب عجیب عقائد پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو محرم الحرام کو منحوس مہینہ سمجھتا ہے، چنانچہ اس مہینے کی شروع ہوتے ہی بہت سی جگہوں پر یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی منحوس مہینہ ہے، اس میں بلائیں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، اس مہینے کے اندر جو ہے وہ بہت نحوست ہوتی ہے، اور یہ سارا جو سلسلہ ہے اس کی نسبت کی جاتی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف کہ جی چونکہ وہ شہید ہوئے تو اس لیے مہینہ منحوس ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں، اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں۔ یہ ہمارے بنائے ہوئے عقیدے ہیں اور ہمارا ذہن ہے۔ جیسے ہمارے ہاں لوگوں کے ذہن ہے کہ جی فلاں عورت منحوس ہے، یا فلاں جگہ منحوس ہے، یا فلاں دن منحوس ہے، یا فلاں مہینہ منحوس ہے۔ نحوست انسان کی بدعمالیاں ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی تری میں جو فساد آتا ہے انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے جو بندہ جیسے گمان کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ویسے فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی دن کے متعلق یہ ذہن بنا لے وہ منحوس ہے، تو پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس دن اس کے لیے مصیبت آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے گمان اچھا رکھنا چاہیے۔ محرم الحرام کوئی منحوس مہینہ نہیں، اس میں کوئی بلائیں نہیں ہیں، کوئی وبائیں نہیں ہیں، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں، گمراہ کن لوگوں کے عقائد ہیں۔ محرم الحرام میں بہت سی منکرات کی جاتی ہیں، بہت سے جو ہے وہ بدعات اس مہینے کے اندر کی جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک بڑی بدعت اس مہینے میں یہ ہے کہ لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بات یاد رکھیں، کالا کپڑا یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ یہ شیعہ کتب کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہیں۔ ایک مسئلہ کالے کپڑے کے متعلق سن لیں کہ ویسے کالے کپڑے پہننا کوئی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن محرم الحرام میں علماء ایک طبقے سے مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے منع کرتے ہیں کہ خاص اس طبقے کا شعار ہوتا ہے محرم الحرام کے مہینے میں کالے کپڑے پہننا، اور وہ بھی کالے کپڑے اس مہینے میں سوگ کی وجہ سے پہنتے ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر لوگ جو ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے کہ جی شادی حرام ہے، شادی ناجائز ہے۔ میں مسلمان طبقے سے مخاطب ہوں کہ اس مہینے میں شادی کیوں حرام ہے؟ کہتے ہیں جی وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اچھا ان کی شہادت کی وجہ سے شادی حرام ہے؟ جی شادی حرام ہے۔ تو کس نے بتایا کہ شادی حرام ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد ہوئی ہے، تو حلال و حرام کے بتانے والے بذریعہ وہی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ تو اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، تو پھر کس نے بتایا حرام ہے؟ اس لیے کسی حلال و حرام کی نسبت اس طریقے سے کر لینا یہ خود ایک گمراہی ہے، اور خود ایک ضلالت ہے، اور خود ایک بہت بڑی جہالت ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچے کہ سمجھے کہ جناب
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، چونکہ غم کا مہینہ ہے اور اس میں غم ہونا چاہیے، اور شادی یہ جو ہے وہ غم کے متضاد ہے، تو میرا سوال پھر یہ ہے کہ اگر محرم الحرام کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے شادی ناجائز اور حرام ہے، تو پھر مجھے بتائیں، ہم تو مسلمان الحمدللہ تمام صحابہ کو مانتے ہیں، پھر ہر مہینے ہمارے کوئی نہ کوئی صحابی شہید ہوئے، انتقال ہوا ہے، تو پھر ان کی شہادت کے مہینے میں بھی شادی حرام ہوگی؟ اگر محرم الحرام میں نکاح کرنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہے، تو پھر جمادی الثانی میں نکاح کرنا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گستاخی ہے کہ اس مہینے میں وہ شہید ہوئے ہیں، انتقال ہوا ہے۔ محرم الحرام میں نکاح کرنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہے، تو محرم سے ایک مہینے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، ہال بڑے مہنگے بک ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی آگے محرم آنے والا ہے، اس لیے ذی الحج کے مہینے میں شادیاں کر لو جتنے، تو ذی الحج کی 18 تاریخ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جن پہ 40 دن پانی بند رہا، جن پر پانی 3 دن بند رہا، ان کی وجہ سے اس مہینے شادی حرام، اور جن پہ 40 دن پانی بند رہا تو اس مہینے میں پھر شادی حرام نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ربیع الثانی میں ہم کہاں شادی کر سکتے ہیں کہ ربیع الثانی میں تو بئر معونہ میں 70 صحابہ شہید ہوئے، جن کے قاتلوں کے لیے پیغمبر نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کے بددعا دیے، اللہم شتت شملہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خرب بنیانہم، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم فرق جمعہم۔ یہ پیغمبر قنوت نازلہ پڑھ کے صحابہ کے دشمنوں کے لیے، ان کے قاتلوں کے لیے بددعا کر رہے ہیں، تو ربیع الثانی میں یہ واقعہ ہوا، تو ہم تو پھر ربیع الثانی میں نکاح نہیں کر سکتے، پھر شوال میں نکاح نہیں کر سکتے، کہ شوال میں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے 12 ٹکڑے ہوئے، احد میں 70 صحابہ شوال کے مہینے میں شہید ہوئے، پھر تو ہم شوال کے مہینے میں شادی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اگر یہی بات ہے کہ کسی کی جدائی اور شہادت اور موت کی وجہ سے اگر شادی حرام ہوتی ہو، تو پھر ربیع الاول میں ہم کیوں شادی کرتے ہیں؟ کہ ربیع الاول میں تو پیغمبر دنیا سے گئے ہیں، جن کا غم تو سب سے زیادہ ہے، جن کے غم پر تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کہہ اٹھیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، میرے والد کی جدائی پہ مجھے اتنا صدمہ ہے کہ وہ دن پہ رکھو تو دن بھی رات میں تبدیل ہو جائے۔ پھر رمضان میں ہم شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ رمضان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ پھر سال کے 12 مہینے ہم نکاح نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں تو پھر ہمارے کوئی نہ کوئی صحابی شہید ہوا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ شادی اور غم یہ متضاد چیزیں نہیں ہیں۔ جس شادی میں کس نے کہا ہے کہ شادی میں آپ ڈھول بجائیں اور ناچ گانے کریں اور فنکشن، ایسی شادی تو سال کے 12 مہینے حرام ہے۔ لیکن جو نکاح ہے، اصل میں ہمارے سامنے دین ہے نہیں، اور دین کی اصل حقیقت ہے نہیں۔ ہم جب شادی کا نام سنتے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ جوڑے کی رسمیں ہوں گی، مایوں کی رسمیں ہوں گی، اور عورتیں جو ہیں وہ ناچ گانا کریں گی، اور جناب فنکشن ہوگا اور ڈھول بجیں گے، تو یہ اس طرح شادی تو سال کے 12 مہینے حرام ہے۔ لیکن جو نکاح نبی کی سنت ہے وہ سال کے 12 مہینے جائز ہے، یہاں تک کہ محرم الحرام کی مہینے میں وہ شادی نکاح جائز ہے۔ اور پھر اگر غم کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ شادی ناجائز ہے، اللہ کے نبی نے کسی کے غم میں 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں دی ہے، یہاں تو 3 دن سے زیادہ ہوتی ہے، بلکہ 1400 سال بیت گئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ شیعہ لوگ خاص کر یہ 40 دن تک شادی نہیں کرتے، یہ جی حسین کا 40واں کر کے پھر شادی کریں گے، جو عام بدعتی طبقہ ہے وہ 1 سے 10 محرم تک نہیں کرتا، 11 محرم کو شادی جائز ہوتی ہے۔ اچھا، 1 تاریخ سے 1 کی 10 تاریخ تک شادی ناجائز، حالانکہ 1 تاریخ کو حضرت حسین کو ابھی کچھ نہیں ہوا، 2 کو کچھ نہیں ہوا، 4 کو کچھ نہیں ہوا، 6 کو کچھ نہیں ہوا، 9 کو کچھ نہیں ہوا، 10 کو وہ شہید ہوئے، اب 11 کو شادی حلال ہو جاتی ہے، اور اس سے پہلے جب تک وہ دنیا میں ہے تو اس وقت شادی حرام ہے۔ اور جو شیعہ طبقہ 40 دن تک نہیں کرتا، میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس 40 دنوں میں ان کے سر پہ، قرآن کو تو خیر یہ مانتے نہیں ہیں، ان کے سر پہ علم رکھ کے پوچھو کہ 40 دن تک تم اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتے ہو، اس کے پاس نہیں جاتے ہو، تو شادی کے بعد بھی تو یہی عمل ہوتا ہے، تو اس پر تمہیں جناب تکلیف ہے کہ جی محرم میں شادی حرام ہے۔ اور پھر
کس منہ سے ایک قوم کہتی ہے کہ شادی حرام ہے؟ جس قوم میں اس مہینے متع حلال ہو اور متع جائز ہو اور شادی ناجائز ہو، یہ منطق اور یہ لاجک ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ محرم الحرام میں 8 محرم الحرام حضرت قاسم کا نکاح ہوا ہے کربلا میں۔ 8 محرم کو ان کو دیکھیں، ننگے پاؤں کا جلوس نکالتے ہیں، مہندی کا جلوس ہوتا ہے، موم بتیاں مہندی پہ لگی ہوتی ہیں۔ بھئی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قاسم کی مہندی ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں وہ کربلا میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ اچھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت قاسم کی شادی ہو رہی ہے محرم الحرام کی 8 تاریخ میں۔ محرم میں نکاح کرنا کروانا دونوں نبی کی سنت ہے۔ پیغمبر کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم میں ہوا ہے، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح محرم میں ہوا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں محرم میں جو شادیاں کرتا ہے نا تو اس کی اولاد جو ہے وہ نافرمان ہوگی، اولاد ٹیڑھی ہوگی، اولاد یوں ہوگی، اولاد یوں ہوگی، جدائیاں ہو جاتی ہیں میاں بیوی میں۔ بھائی محرم میں شادی نہیں کرنا، نباہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا آج ہزاروں کیس کراچی کی عدالتوں میں طلاق اور خلا کے آئے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک نے بھی محرم میں شادی نہیں کی ہے، تو مجھے بتاؤ پھر ان پر کیوں طلاقیں ہو رہی ہیں؟ ان کے کیوں خلا کے کیس آئے ہوئے ہیں؟ یہ صرف لوگوں کی باتیں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے محرم الحرام میں نکاح کرنا کوئی حرام نہیں ہے۔ اس رسم کو توڑیں، اس عقیدے کو ختم کریں اور لوگوں کو یہ بتلائیں۔ ہم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ماننے والے ہیں۔ ہم کسی جو ہے وہ غلط عقیدے کے پابند نہیں ہیں کہ کوئی ہم پر تھوپے اور آگے سے کہے کہ جی یہ جو یوں کرے تو وہ گستاخ ہے، جو یوں کرے تو گستاخ ہے۔ جو گستاخی ہوتی ہے وہ گستاخی ہے، جو گستاخی نہیں ہے وہ گستاخی نہیں ہوا کرتی۔ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح جو ہے وہ بالکل ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ یاد رکھیں، محرم الحرام کے مہینے کو میں نے بھی کہا کہ منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے کہ جی اس مہینے میں بلائیں آتی ہیں، نحوست ہو۔ ایک تو یہ نحوست کا تصور یہ بھی ہمارے جو ہے وہ بر صغیر اور یہاں، چونکہ ہمارے یہاں کے لوگ ہندوؤں کے ساتھ تو پاکستان بننے سے پہلے بر صغیر میں مسلمان ہندو مکس رہا کرتے تھے آبادیوں میں، تو ہندو اثرات ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں آئے ہیں۔ یہ سایہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلاں دن سفر نہیں کرنا چاہیے، منحوس ہوتا ہے، یہ سب ہندوؤں کی باتیں ہیں۔ مسلمان ایسا عقیدہ نہیں رکھتا۔ چنانچہ نحوست سمجھنا اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کی طرف بھی میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس مہینے بہت سے لوگ شربتیں پلاتے ہیں، حلیم لوگوں کو بنا کر 10 محرم کو دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات یہ یاد رکھیں، ایصال ثواب کے منکر ہم نہیں ہیں۔ ایصال ثواب بالکل جائز ہے۔ کسی مردے کو، کسی میت کو، کسی دنیا سے جانے والے کو اگر آپ کوئی ثواب بخشنا چاہیں، اس کی مختلف صورتیں، نفل پڑھ کے بھی ثواب بخش سکتے ہیں، ذکر کر کے ثواب بخش سکتے ہیں، کسی غریب کو کھانا کھلا کے بخش سکتے ہیں، لیکن غیر مسلم سے مشابہت سے بچنا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہاں صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ اس عمل میں مشابہت ہے۔ ان کا ذہن یہ ہے کہ چونکہ حضرت حسین کربلا میں پیاسے شہید ہوئے، ہم یہاں لوگوں کو شربتیں پلائیں گے، وہاں ان کی پیاس بجھے گی۔ ہم یہاں لوگوں کو کھچڑا حلیم کھلائیں گے، وہاں ان کی بھوک ختم ہوگی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے سوچیں کہ اگر یہی بات، یہ شربتیں پلانا اور یہ لاجک صحیح ہے، تو پھر 18 ذی الحج تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، 40 دن ان پہ پانی بند رہا، پھر ان کے لیے شربتیں کیوں نہیں بناتے؟ اور پھر حلیم، اللہ کے نبی نے 10 محرم کے روزے کی فضیلت بتائی ہے اور روزے کی ترغیب دی ہے 10 محرم کے روزے کی، اور فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں رہا تو 10 کے ساتھ ہم ایک روزہ ساتھ ملائیں گے، 9-10 کا یا 10-11 کا رکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی تو 10 محرم کے روزے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور آج قوم حلیم اور کھچڑے اور شربتوں پہ لگتی۔ کتنے لوگ 10 محرم کو روزہ صرف حلیم کی وجہ سے نہیں رکھتے کہ جی حلیم بنے گا۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ حلیم کیوں بنائی جاتی ہے، اس کی کیا لاجک ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان نے کربلا میں 10 کی رات کو کھچڑا بنایا تھا، ہم ان کی سنت کو پورا کر رہے ہیں۔
چنانچہ 10 کی رات کو ان کے خاندان والوں نے کھچڑا بنایا تھا تو ہم ان کے اس ادا کو اپنا رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ ذاکر صاحب تو بیٹھ کر اتنا لوگوں کو رلا رہے ہوتے ہیں، جی ان پہ پانی 3 دن بند رہا، کھانا اتنے دن بند رہا، اور جناب پانی بند رہا، کھانا بند رہا، تو کھچڑا جو 10 محرم کو بنا ہے تو اس میں تو پانی بھی ڈرتا ہے، تو وہ پانی کہاں سے آیا؟ جب کھچڑا بن گیا تو بھوک کہاں گئی؟ یا حلیم شربت کو مانو یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 دن بھوکا پیاسا رہ کر جرت سے لڑنے کو مانو۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، جس کام کے اندر اکثر وہ طبقہ شریک ہوتا ہو کہ جو دین کے احکامات ہے اس میں شریک نہیں ہوتا اور اس میں دلچسپی نہیں لیتا، مثلا نماز دیکھ لیں، جو طبقہ حلیم شربتوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، حلیموں میں گوٹے لگا رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں شب پڑھی یا نہیں، فجر پڑھی یا نہیں، تو نمازوں کی طرف ان کو بلاؤ تو نہیں، ذکر کے کسی کام میں بلاؤ تو نہیں، لیکن یہ تفریح کے کاموں کے اندر جو ہیں اس میں یہ دلچسپی لیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ حلیم کے چندے لیے جاتے ہیں، لسٹیں تیار ہوتی ہیں، اس نے 200 روپے دیا ہے، بھائی اس کا نام لکھو، اس کو حلیم دینا ہے، اس نے 300 دیے ہیں، بھائی اس کا بھی نام لکھو، اس کو دینا ہے۔ جو چندہ دے گا اس کے گھر حلیم جائے گی، تو پھر یہ کون سا ثواب ہے کہ خرچہ ساڈا نخرہ تہاڈا، خرچہ میرا اور نخرہ تیرا ہو۔ میں کسی دکان سے حلیم لے کے خریدوں تو اس دکان والے کو کون سا ثواب ملے گا؟ تو یہاں پر حلیم خرید کر سمجھو دی جا رہی ہے۔ تو جو اس طریقے سے کرتا ہے وہ بھی ذرا غور سے دیکھ لے، اپنا محاسبہ کرے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں واقعی سنت کے مطابق ہے نہیں، دین کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ مشابہت ہے، اس سے بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالی ہر قسم کی منکرات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔